didn't think it would end this way. End? No, the journey doesn't end here. Death is just another path. One that we all must take. And then you see it. کیا یہ سب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ ختم، مرنا ختم نہیں ہوتا، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. ہر کوئی اسے ایک دن دیکھ لے گا. ہم میں سے اکثر کو ظالموں کے خلاف اور اچھائی کے حق میں کام کرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی، لیکن یہ قربانی ایسی ہے جسے دینا ہی ہوگا. یہ سچائی کا راستہ انمول ہے، اور ہم نے اب تک بدمعاش دنیا کی خدمت کے علاوہ کیا ہی کیا ہے. ہمیں اکٹھے ہو کر انسانیت کی خدمت کا آغاز کرنا ہوگا، بہتری کی خاطر، اس خدا کے نام پر جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، یعنی ایک خدا اور ایک پیغام. اور اپنی ذات کو دنیاوی لذتوں اور رنگینیوں سے آزاد کر کے ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنی ذات پر فتح حاصل کر سکیں، تاکہ آپ اس کے بعد باہر کی دنیا پر کامیابی حاصل کر سکیں. بھائیوں اور بہنوں، دیر کرنے کا وقت نہیں ہے. اپنے اندر کی لڑائی آج سے ہی شروع کر دیں، نفس امارہ کو شکست دیں اور اتحاد امت پیدا کریں جس طرح بھی ہو سکے، کیونکہ امام مہدی کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے. اور صرف وہ لوگ جو تیار ہوں گے ان کے ساتھ شامل ہو سکیں گے. جب ان کے آنے کا وقت ہو جائے گا تو فتنہ پوری دنیا میں عروج پر ہوگا جیسا کہ آج ہے، کیونکہ انتہا پسندی جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، یہ اپنے آپ میں گمراہی ہی ہے. انتہا پسند عیسائی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی ہی اصل میں دجال ہوں گے، اور یہی یہودی بھی کہتے ملیں گے. انتہا پسند سنی مسلم کہیں گے کہ شیعہ کا امام مہدی دراصل دجال ہوگا، اور شیعہ یہ کہیں گے کہ سنی امام مہدی دراصل دجال ہوگا. دجال بنا بنایا بادشاہ ہوگا، اس کی فوج کسی فوج سے زیادہ طاقتور ہوگی، لیکن یہ طاقت مادی ہوگی، روحانی اور ایمانی نہیں. اس کی نشانی ایک آنکھ یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ ہوگی، کیونکہ وہ ایک آنکھ میں نقص رکھتا ہوگا، اور حقیقت میں یہی ہے وہ جس کے لیے ویٹیکن اور زائنسٹ تحریکیں کام کر رہی ہیں. اگر آپ امام مہدی کو دجال سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں اور اس سیریز کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے، تو پھر نتائج اخذ کرنے میں آپ نے جلد بازی کی ہے. آپ سوچتے کیوں نہیں کہ آخر کیوں اسے المسیح الدجال کہا گیا، یعنی دھوکے باز مسیحا، اور اسے مخالف مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ امام مہدی کبھی بھی خود کو مسیحا یا عیسیٰ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ آج خود بھی دھوکے میں ہیں اور پہچان نہیں پا رہے تو کل اس کے خلاف جنگ کیسے کریں گے؟ اگر آپ صحیح ایمانی حالت میں نشانیوں کو جانچیں تو آپ خود کو روحانی طور پر تیار کر سکیں گے، اور جسمانی طور پر بھی. تب ہی اللہ کے فضل سے آپ دجال کو صحیح طور پر پہچان پائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کی تصاویر نہیں، چرچ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ پیگن سورج دیوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اس تصویر کے پیچھے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اسے دھوکے باز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ خود کو مسیحا کہے گا، جبکہ سچے مسیحا ابن مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ. جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو دنیا پر بھیجیں گے تو سچے نبی کے طور پر بھیجیں گے. وہ ایک منصوبہ کے تحت آئیں گے، اور یہ منصوبہ ہوگا دنیا پر حکمرانی قائم کرنے کا، یروشلم میں بیٹھ کر. پھر جب دجال خود کو مسیحا کہلوائے گا
تب وہ بھی خاص معجزے اور طاقتیں دکھائے گا۔ دجال کس جگہ سے حکمرانی کرے گا؟ جان لیجئے اس کا تخت بھی اسرائیل میں ہی لگایا جائے گا اور اسے دنیا کے تمام بدمعاش طاقتور حکمران خوش آمدید کہیں گے تاکہ وہ ایک عالمی حکومت کی سربراہی کرے۔ امام مہدی ہونے کے بہت سے دعوے کیے گئے لیکن ان میں سے کوئی دجال بھی نہیں تھا، اور اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کو تنبیہ نہیں کی کہ اپنے انتہا پسند استادوں سے بچیے۔ آپ مسلمان ہوں، عیسائی یا یہودی، سچا متوازن فکر و فہم رکھنے والا شخص ہی صحیح طور پر دجال کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہودی ربایہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اسرائیل آہستہ لیکن تیزی کے ساتھ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، عربوں پر ظلم کر رہا ہے، قتل و غارت، تباہی، بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ ہم سارے ربایہ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکے کہ ہم اس کے حق میں نہیں۔ یہ سب کرنے والے یہودی نہیں ہیں، یہ اصل میں زائنسٹ ہیں جو اپنے مذموم ایجنڈا کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تقسیم کرو اور فتح کرو یہ زائنسٹوں کا کھیل ہے تاکہ باقیوں کی گردنوں کو دبوچ سکیں اور جھوٹے مسیح کی آمد کے لیے تیاری کی جا سکے، اور یہ تمام انتہا پسند اصل میں ان کے منصوبہ کا شکار ہے۔ لارڈ آف دی رنگ ایک مشہور ناول اور اس پر پھر ایک فلم بنی، اس کے مکالمے کچھ اس طرح سے ہیں۔ سورون پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، اس نے ابھی تک جسمانی شکل اختیار نہیں کی لیکن اس کی روح کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے قلعہ میں چھپا ہوا ہے اور لارڈ اسے جانتا ہے، اس کے سائے اس دنیا پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وہ بہت جلد زمین پر نمودار ہو جائے گا۔ جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک عظیم آنکھ جس کی پلکیں نہیں اور ان کے درمیان آگ کا الاؤ جل رہا ہے، سوران کی آنکھ، اس نے تمام شیطانی قوتوں کو اکٹھا کر لیا ہے، وہ بہت جلد اس زمین پر حملہ کر دے گا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی تقریر کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ ہمارے اخلاقی اقدار کو سخت ترین سازشوں کا سامنا ہے۔ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جہاں خفیہ تنظیمیں اپنے دائرہ کار کو بڑھا رہی ہیں، وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر بہت بڑی انسانی اور مالیاتی وسائل کے ذریعے اس دنیا کی دفاعی، معاشی، معاشرتی، سفارتی، سیاسی اور خفیہ اداروں کے ذریعے سازش سے کام لیتے ہوئے دنیا پر قبضہ کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کی ناکامیاں نہ تو بتائی جاتی ہیں اور نہ چھاپی جاتی ہیں، تو ان کی کامیابیاں اچھالی نہیں جاتی۔ ایلومیناتی شیطانی منصوبہ کے تحت قائم کی ہوئی تنظیم محض دجال کی حکومت قائم کرنے کے مقصد کے تحت ہے۔ ان کے احرام کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویٹیکن اور زائنسٹ تحریک آپس میں معاہدہ کر چکے ہیں کہ آنے والی تمام مشکلات میں اکٹھا ہو کر مقابلہ کرنا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ 1% سے بھی کم لوگ دنیا کی ساری دولت پر قابض ہیں، اور یہ اتفاق نہیں کہ وہی 1% لوگ زائنسٹ منصوبہ کو بنا رہے ہیں اور دجال کا تخت تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی فیڈرل بینک قائم کیا اور آج کے سودی بینکاری نظام کے خالق بھی وہی ہیں۔ ان کا مقصد اسرائیل سے حکومت کرنا اور اس کے لیے اسرائیل میں مضبوط ترین نیوکلیائی ہتھیار بنا کر رکھے گئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، واقعات اسی ہی طرح سے رونما ہو رہے ہیں۔ ایک مشہور ترین روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آ جائے گا۔ تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی ایک نئی فوجی بریگیڈ تیار کی گئی جس کا نام رکھتے ہوئے جن الفاظ کا مخفف استعمال کیا وہ حیران کن طور پر KFIR بریگیڈ یعنی کافر بریگیڈ ہے۔